العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الملك الحق المبين المتصاغر لعظمته جبابرة الطاغين المتخاضع لكبريائه عطاة المتمردين المعترف بربوبيته سائر الخلق أجمعين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. صلوات محمد وآل محمد. عزیزان محترم، جب میں امام بارگاہ میں داخل ہوا تو تلاوت قرآن مجید ہو رہی تھی اور وہ محترم قاری جو تلاوت فرما رہے تھے وہ انہی دو آیتوں کی تلاوت کر رہے تھے جن کو آپ کی خدمت میں میرا جی چاہا کہ میں اس آیت مبارکہ کا ترجمہ آپ کی خدمت میں پیش کروں. مطلب تو آپ نے سن لیا. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ، یہ دو آیتیں سورہ نساء کی آیتیں ہیں. سورہ نساء قرآن مجید کا چوتھا سورہ ہے اور ان دونوں آیتوں کے نشانات ہیں 69 اور 70. ارشاد فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ. جو شخص بھی خدا کی اور رسول کی اطاعت کرے گا تو ہم وعدہ کرتے ہیں کہ اس اطاعت کرنے والے کو ان لوگوں کے ساتھ رکھیں گے جن پر ہم نے اپنی نعمتیں اتاری ہیں. یہ نعمتیں پانے والے لوگ کون ہیں؟ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. یہ انبیاء ہیں، انبیاء کی تصدیق کرنے والے ہیں، شہید ہو جانے والے ہیں اور صالحین ہیں. وہ خدا و رسول کی اطاعت کرنے والا ان لوگوں کی بہترین رفاقت میں زندگی بسر کرے گا قیامت کے دن اور قیامت کے بعد. ذالک الفضل من اللہ، یہ اللہ کا انعام ہے، یہ اللہ کا کرم ہے. یہ کسب سے حاصل نہیں ہوتا بلکہ اطاعت سے حاصل ہوتا ہے. وَكَفَىٰ بِاللَّهِ عَلِيمًا، اللہ ہر شے کو بخوبی جاننے والا ہے. اچھا بھائی، بہت دنوں کے بعد آیا ہوں ماشاءاللہ. بہرحال آج سے 20-22 سال پہلے کی بات ہوگی، آپ کو بھی یاد ہو تو 20-22 سال ہو گئے. تو میں اس ممبر سے مانوس تھا اور یہ ممبر مجھ سے مانوس تھا. اب ظاہر ہے کہ زمانے کی گردش ناہموار ناراضگی تو نہ آیا، اب لے آئی تو خدمت میں حاضر ہو گیا.
طویل وقفے میں ظاہر ہے کہ نئی نسلیں کاروان چڑھ گئی اور شاید میرے اسلوب گفتگو سے واقف نہ ہو، لیکن ایسا نہیں ہے، اس لیے کہ میرے اسلوب گفتگو سے اس ملک میں بہت لوگ واقف ہیں، کسی نہ کسی ذریعے سے، کسی نہ کسی وسیلے کی ابلاغ سے میری باتیں تو سنتے رہتے ہیں نا، سنتے رہتے ہیں۔ لیکن اب ایک فرق کے ساتھ آج بات کر رہا ہوں کہ شیشے کا گھر اور ہے، حسین کا بھی بتاؤ۔ ایک ایسے محبت کرنے والے دوست کی مجلس اشارے ثواب ہے جس کی پوری زندگی عزاداری سید الشہداء کی بقا اور ارتقاء میں صرف ہوئی۔ یہ حقیقت ہے کہ میرا بڑا قریبی رابطہ تھا سید اور محمد رضوی سے، ایک عجیب و غریب انسان تھا، بزرگوں کے لیے سعادت مند، دوستوں کے لیے دوست، چھوٹوں کے لیے شفیق، اگر کوئی حاجت مند آ جائے اس کے لیے درد مند، اور اگر کوئی عزادار آ جائے اس کے لیے حسینی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ ایک ذمہ دار انسان تھا، لیکن اس ذمہ داری کے ساتھ بظاہر دو ہی جملے عرض کروں گا، اس ذمہ داری کے ساتھ ذمہ دار تو تھا وہ، جو میں بات کہنا چاہ رہا ہوں، اس کی پوری زندگی اور محمد رضوی کی پوری زندگی علم و دانش اور فہم و فراست کی زندگی تھی۔ اب وہ ہمیں نہ رہا، اور ظاہر ہے کہ ہم اسے یاد کرتے رہیں گے، لیکن ایک بات ہے، اور وہ بات سن لو اور ہر ایک کے کام آنے والی بات ہے جو کہنے جا رہا ہوں میں، تمہید میں تھوڑا وقت دوں گا، بہت تھوڑا۔ بات یہ ہے کہ جو آیا ہے اس دنیا میں، بھائی اور محمد گزر گیا، ہم بھی گزر جائیں گے، تم بھی گزر جاؤ گے، سچی بات تو یہی ہے۔ جو آیا ہے اس دنیا میں اسے ایک نہ ایک دن جانا ہے، ممکن ہی نہیں ہے کہ جو آیا ہے وہ یہی رہ جائے، تو ایک نہ ایک دن اسے واپس جانا ہے۔ اب جانے کے دو طریقے ہیں، ایک طریقہ یہ ہے کہ وہ اپنی طبیعی عمر گزار کر اس دنیا سے چلا جائے، اور دوسرا طریقہ جو آج کل بڑا رائج ہو گیا ہے وہ یہ ہے کہ ظالم درندے کسی کو موت کی گھاٹ اتار دیں، ہے تو یہی دہشت گردی ہو، قتل ہو، ظلم ہو، فساد ہو، بربریت ہو، اور اس کے ذریعے انسان دنیا سے چلا جائے۔ تو دو طریقے ہیں جانے کے۔ میرا دوست جس طریقے سے گیا وہ ظلم اور بربریت کا طریقہ تھا، لیکن اب ایک جملہ میں یاد رکھنا، بس یہی بات کو تمام کروں گا اور یہاں سے میں آگے بڑھ جاؤں گا۔ میرے اس جملے کو ہمیشہ کے لیے یاد رکھ لینا کہ وہ مرنے والا مرا نہیں، اپنی مختلف جہتوں سے زندہ ہے۔ اور تم گواہی دو کہ مرنے والا مرا نہیں، اپنی مختلف جہتوں سے، اپنی مختلف ڈائمینشن سے وہ زندہ ہے۔ اس کی صالح اولاد، اس کی نیک اولاد، اس کا روح ہے، وہ زندہ ہے، وہ شہید ہے، وہ زندہ ہے۔ اور تم سے بہتر کون سمجھے گا کہ من ماذا علی حب آل محمد زندگی مختلف جہتیں ہیں، اور ہمیں پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ ہم تو پیدا ہی ہوئے ہیں حسین کے نام پر جان دے دینے کے لیے۔ سنا دو ان احمق درندوں کو کہ ہم موت سے نہیں ڈرا کرتے، ہم تو پیدا ہی ہوئے ہیں حسین اور حسین کے خاندان پر جان دینے کے لیے۔ یہی میسج ہے اس آیت مبارکہ میں جو میں نے سنامے کلام میں آپ کی خدمت میں پیش کی۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ۔ بھائی دیکھو، اگر صحیح زندگی چاہتے ہو آخرت کے بعد تو اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو رسول کی۔ رک جاؤ بھائی، بہت دنوں کے بعد آیا اور نوجوان دوست بڑی تعداد میں نظر آ رہے ہیں، اب بزرگ تو سنے ہی نہیں، آپ ہی اب جوانوں سے پوچھا ہوں کس کی بات کرنی ہے؟
اللہ کی اور رسول اللہ کی. آیت میں تو یہ ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جو اطاعت کرے اللہ کی اور رسول کی. تو اب یہ تو طے ہو گیا نا کہ جو اللہ کہے وہ بھی مانو، جو رسول کہے وہ بھی مانو. طے ہو گئی. بزرگ نہ سنے، بالکل نہ سنے، صرف نوجوان سے پوچھنا ہوں تو اللہ جو کہے ماننا ہے، اطاعت کرنی، رسول جو کہے ماننا ہے، اطاعت کرنی ہے. اچھا اب ایک مفروضہ، نوجوان دوست مخاطب ہیں. اللہ نے کہا کہ رمضان میں روزے رکھو، رسول نے کہا نہیں شوال میں روزے رکھو، کس کی مانو گے؟ یہ سچی بات یہ ہے کہ آپ کو پریشان ہونا چاہیے تھا اس بات سے اور آپ بابا کر رہے ہیں. بھائی اللہ نے کہا رمضان میں روزے رکھو، رسول نے کہا نہیں شوال کو روزے رکھو، مانو گے کس کی؟ مانی دونوں کی ہے. اللہ نے کہا کہ رمضان کے 30 دن روزے رکھنا، سمجھانے کے مثال دینا. اللہ نے کہا رمضان کے 30 دن روزے رکھنا، رسول نے کہا نہیں شوال کے 15 دن روزے رکھنا. پھر وہی سوال کس کی مانو؟ رسول نے کہا ربیع الاول میں حج کرنا، اللہ نے کہا ذوالحجہ میں حج کرنا، کس کی مانو گے؟ رسول نے کہا 35 دن کے روزے ہوں گے، اللہ نے کہا 30 دن کے 29 دن کے روزے ہوں گے، کس کی مانو گے؟ سوال ہے یا نہیں ہے؟ آپ تو ابھی بابا کر رہے تھے، نوجوان مخاطب ملے. اچھا بھائی تو اب یہ سوال جو میں کر رہا ہوں پھر سننا ایک بتاؤ، اور خصوصیت سے نوجوان دوست مخاطب ہیں. بھائی اللہ نے کچھ کہا، رسول نے کچھ کہا، مانو گے کس کی؟ سوال یہ ہے نا. تو بھائی یہ سوال احمقانہ ہے، ایبسرڈ سوال ہے، اس لیے کہ اللہ تم سے بات نہیں کرتا براہ راست، جب بات کرتا ہے محمد کے حوالے سے بات کرتا ہے. اللہ تم سے براہ راست بات نہیں کرتا، جب بات کرتا ہے محمد کے وسیلے سے بات کرتا ہے. تو اللہ کو تم سے بات کرنے کے لیے محمد کو اپنا وسیلہ بنائے اور تم محمد کو ہٹا کر براہ راست یا اللہ مدد کہتے ہو، یہ کیسا اسلام ہے؟ اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو رسول کی. سارا فسانے آبوکل اور ساری داستان انسانیت کی یہی ہے، اطاعت کرو اللہ کی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور وہ سورہ پڑھنے جا رہا ہوں جو میرے ہر سننے والے کے ذہن میں پہلے سے، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. یہ سارے ثواب کی مجلس ہے، اس لیے میں بول رہا ہوں. والعصر قسم ہے ڈوبتے ہوئے سورج کی، والعصر قسم ہے گزرتے ہوئے زمانے کی، والعصر قسم ہے انسان کی ڈھلتی ہوئی عمر کی. سن کیا تمہیں جو 3 ترجمے مفسرین نے کیے ہیں وہ تینوں ترجمے میں نے تمہارے سامنے رکھ دیے. انسان کی ڈھلتی ہوئی عمر، ڈوبتا ہوا سورج، گزرتا ہوا وقت، اس کی اللہ نے قسم کھائی. اور قسم کھانے کے بعد کہنے لگا ان الانسان لفی خسر. انسان ایک انسان اس دنیا کا گھاٹے میں ہے، خسارے میں. الا الذین آمنوا، الا یہ الا میرے نوجوان دوست سمجھ گئے میری آج کی میں نے سوالت ہے. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سوائے ان لوگوں کے، سب خسارے نہیں، الا انہیں خسارے سے بچاؤں گا جو ایمان لائے
جنہوں نے ہمارے سارے کیا، جو حق پہ قائم رہے، جو سب کی تکلیف کرتے تھے. اتنا آسان سورہ ہے. اب تم سے پوچھنا ہوں ایک سوال، اب بزرگوں سے بھی سوال ہے، بچوں سے بھی سوال ہے کہ ایک مرتبہ سورہ ہو سننا اور اس سورے کو ذہن میں رکھ کے میرا سوال سننا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. قسم ہے زمانے کی، انسان خسارے میں ہے مگر جو مومن ہیں انہیں خسارے سے بچا لوں گا. تو اللہ سے پہلے اس سورے میں اللہ سے پہلے خسارہ ہے، اللہ کے بعد فائدہ ہے. کوئی فلسفہ منطق بیان کروں تو دماغوں پر ٹیکس پڑ جائے. نہ کوئی فلسفہ ہے نہ کوئی منطق. اس سورے کا میسج کیا ہے؟ اللہ سے پہلے گھاٹا خسارہ، اللہ کے بعد فائدہ. قرآن کی ایک آیت آرام سے سننا. ایک اب دوسرا سورہ اس کی بھی 2-3 آیتیں سنتے جاؤ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناه اسفل السافلین الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. والتین والزیتون وطور سینین، قسم ہے انجیل کے درخت کی، قسم ہے زیتون کے درخت کی، قسم ہے کوہ طور کی، قسم ہے شجر مکہ کی. ہم نے انسان کو بہترین بنایا. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو بہترین بنایا. ثم رددناه اسفل السافلین، ہم نے پھر اس انسان کو جہنم میں پھینک دیا. آپ نے دیکھا ترجمہ نے ٹھیک کیا. ہم نے انسان کو بہترین بنایا اور پھر کیا کیا؟ اس انسان کو اسفل السافلین جہنم میں پھینک دیا. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جہنم سے انہیں بچاؤں گا جو مومن ہیں اور ہمارے سارے کرتے ہیں. تو اللہ سے پہلے جہنم، اللہ کے بعد جنت. سبحان اللہ، سبحان اللہ. بات واضح ہو رہی ہے؟ 2 سورے میں نے پڑھ دی ہے نا. سورہ والعصر اللہ سے پہلے گھاٹا، اللہ کے بعد فائدہ. سورہ والتین اللہ سے پہلے جہنم، اللہ کے بعد. تو اب کچھ اللہ کی قوت سمجھ میں آ رہی تھی. اگر اللہ سمجھ گئے تو پھر میں یہیں سے آگے جاؤں گا. اب یہ 2 اللہ ہو گیا قرآن میں. اچھا میں 2 اللہ، تیسرا اللہ سنو. وما محمد الا رسول. محمد کچھ نہیں ہے الا رسول، بس صرف رسول ہے. یہاں تک آگے بہت توجہ رکھنا. لیکن یہ قرآن کا اللہ ہے، یہ قرآن کا اللہ ہے. محمد کچھ نہیں ہے بس رسول ہے. اللہ سے پہلے کچھ نہیں، اللہ کے بعد رسول. 3 آیتیں ہو گئی قرآن کی. اچھا 4تھی آیت، اور وہ بھی آیت ہے اور تمہارا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ. سارے معبود باطل ہیں، بس صرف اللہ حق ہے. تو سارے باطل اللہ سے پہلے، سارا حق. تو اب تمہیں قرآن کے اللہ کی قوت سمجھ میں آئی؟ بہت توجہ رہے، بہت توجہ رہے. اب وہ کہیں سے کوئی آواز آ گئی، میں بہت دور جا رہا تھا، دماغ میں بھی سارے جب کہہ دیا آپ نے تو ایک جملہ سنتے جائیں. تو اب یہ 4 آیتیں قرآن کی یاد رکھو. بہت توجہ رہے. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. 1 والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناه اسفل سافلین الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. 2 ٹھیک. وما محمد الا رسول. 3 لا الہ الا اللہ، کوئی معبود نہیں ہے، سب باطل ہیں سوائے اللہ کے. یہ 4 آیتیں ہو گئی. بہت توجہ دیتے ہو. قرآن کی 5ویں آیت کی تلاوت کی اجازت دیتے ہو تو آپ کے جملے کو میں جا ہی نہیں رہا ہوں. میں تو آیت کو آیت ریلیٹ کر رہا ہوں. توجہ رکھیں، توجہ رکھیں. اللہ سے پہلے جہنم، اللہ کے بعد جنت. اللہ سے پہلے گھاٹا، اللہ کے بعد فائدہ. اب قرآن نے آواز دی قل لا اسألكم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى.
اللہ کے بعد قاعدہ، اللہ سے پہلے جہنم، اللہ کے بعد جنت۔ بہت پڑھے لکھے مجمع میں بات کر رہا ہوں، اس لیے اب میں ایک حوالہ دینے والا ہوں اور اس حوالے کو اپنے ذہن میں محفوظ رکھ لینا، اور وہ حوالہ بہت قریب ہو کے دوں گا۔ اللہ ذہن میں آ گیا؟ اب میرے رسول کا اللہ نہیں، میرے رسول کا اللہ تو بھی بہت بعد میں آئے گا، ابھی تمہیں اللہ کے اللہ سے فرصت نہیں پا سکتا۔ نوجوان دوستو، اللہ سے پہلے جہنم، اللہ کے بعد جنت، اللہ سے پہلے گھاٹا، اللہ کے بعد فائدہ، اللہ سے پہلے گمراہی، اللہ کے بعد ہدایت، اللہ سے پہلے باطل، اللہ کے بعد حق۔ وہ جب چادر میں جمع ہوئے نا، تو پنجتن جب چادر میں جمع ہوئے تو پتھر لگا نے کیا کہا؟ بھائی حدیث کہتا کسے یاد نہیں ہے، اے یا ملائکتی و یا سکان سماواتی، بھائی توجہ ہے، وعزتی و جلالی انی ما خلقو سمان نبیتا ولا عدل نبیتا ولا عملا منیتا ولا شدل مدیتا ولا خلقا یدو ولا بحران یدی ولا خلقا تسلی اللہ کتنی قسم ہے قرآن میں، لیکن اللہ نے اپنی عزت کی قسم قرآن میں نہیں کھائے۔ چیلنج کر کے کہا اپنی عزت کی قسم اللہ نے قرآن میں نہیں کھائے، اور اگر کھائی تو حدیث کتاب ہے، وہ عزتی، میری عزت کی قسم میں نے کائنات بنائی ان پانچ کے لیے، اگر ان سے منہ پھیرا تو بے عزت کر کے جہنم میں پھیروں گا۔ یہ مضبوط آسمان، بڑا ارض مدیت، یہ گھومتی ہوئی زمین، زمین کی حرکت بہت بعد میں منتشر ہوئی ہے، یہ زمین حرکت میں ہے، اس وقت کہیں گئی متحرک زمین، یہ گھومتی ہوئی زمین میں نے بنائی ان پانچ کی محبت، توجہ ہے ان پانچ کی محبت، توجہ رکھنا، اللہ فی محبت ہے، اولائے خمستی لذین ہم کہتے ہیں ساتھ، ان پانچ کی محبت میں نے زمین بنائی، پانچ کی محبت میں آسمان بنایا، پانچ کی محبت میں، ٹھیک، سورج چمکایا، پانچ کی محبت میں، چاند کو روشنی دی، پانچ کی محبت میں، سمندر بنائے، پانچ کی محبت میں، سمندر میں کشتیاں چلائیں، پانچ کی محبت میں، پوری کائنات بنائی ان پانچ کے لیے۔ ہو گئی نا بات؟ بہت پڑھے لکھے ہو، ایک بڑے محترم اور پڑھے لکھے شہر کے رہنے والے ہو، تو ایک سوال کا مجھے جواب دیتے جاؤ، پوری کائنات کس کے لیے بنی؟ پانچ کے لیے۔
5 کے لیے بنی. اچھا جناب آپ یہاں تشریف فرما کیوں ہے؟ ہزاروں کی تعداد میں مجلس ہو رہی ہے. میں نے سوال بھی کیا جواب بھی دے دیا. اچھا میں ممبر پہ کیوں ہوں؟ مجلس ہو رہی. مائکرو فون آن کیوں ہے؟ مجلس ہو رہی. پنکھے چل رہے ہیں, بجلی جل رہی ہے, کیوں؟ مجلس ہو رہی. جب فرش بچھے ہوئے ہزاروں افراد تشریف فرمائے, بھائی یہ فرش کیوں بچھا ہوئے؟ کبھی مجلس ہو رہی. اچھا یہ لوگ کیوں بیٹھے ہوئے؟ کب مجلس ہو رہی. تو یہ سب کام کیوں ہو رہا ہے؟ مجلس کی وجہ سے. جب مجلس ختم ہو جائے گی میں اپنے گھر میں جاؤں گا, تم اپنے گھر میں جاؤ گے, بجلی بند کر دی جائے گی, مائکرو فون آف ہوگا, پنکھے بند ہو جائیں گے. یہی ہوگا نا, یہی ہوگا. اچھا بھائی جب تک غرض رہتی ہے تب تک چیز رہتی ہے. جب غرض ختم ہو گئی چیز گئی. تو مالک نے کائنات بنائی 5 کے لیے اور 5 میں سے ایک بھی موجود نہیں ہے. تو لپیٹ کے کائنات کو کیا ہر 5 جیسا کوئی جو باتیں خبر سے بیٹھا ہوا انتظار کر رہا ہے. بہت توجہ ہے. مجھے جانا بہت دور ہے اور درمیان میں کچھ ایسی باتیں نکلتی آ رہی ہیں کہ ان کی طرف اشارے کرنے ضروری ہیں. اچھا بھائی تو اطلاع سمجھ میں آ گیا. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. ہر انسان خسارے میں ہے, بس اگر اس گھاٹے سے اور خسارے سے بچنا ہے تو ایمان لاؤ, عمل صالح کرو. کبھی سنو بھائی بڑے ڈفرینٹ موڈ میں پڑھ رہا ہوں. اجازت ہے کہ میں اپنے منہ میں پڑھوں یا پھر آپ کے منہ میں پڑھوں؟ واہ واہ. کبھی کبھی ایسے بھی سننا چاہیے جیسے میں بول رہا ہوں. اچھا بھائی تو اب ہم کہاں پہنچے کہ اگر خسارے سے بچنا ہے ایمان لاؤ, عمل صالح کرو. ہر کام جو ہے ہم جو اس دنیا میں کرتے ہیں وہ دنیا کے لیے. تمہیں پتا ہے کہ دنیا خطرات سے گھری ہوئی دنیا ہے. جوانی کو بڑھاپے کا خطرہ, اچھا صحت کو مرض کا خطرہ, دولت کو ڈاکے کا خطرہ, مکان کو یا گر جانے کا خطرہ, یا اگر مکان باقی رہ گیا تو آدمی کے چلے جانے کا خطرہ. خطرات کی دنیا ہے یا نہیں, ہے نا. اور عجیب بات یہ ہے کہ تم جو کچھ بھی کرتے ہو اس دنیا میں, یہ بیچ میں جو میں تھوڑا سا پاز دے رہا ہوں وہ اس لیے کہ کاش میرے نوجوان دوست سمجھ رہے کہ میرا میسج کیا ہے. عجیب بات یہ جیو زندگی کے لیے. قرآن میں کیا تھا؟ والعصر ان الانسان لفی خسر. یہ جو زندگی ہے پوری خسارے کی, اور ہمارا منشور کیا ہے؟ جیو اسی زندگی کے لیے. تمہاری میلیں کپڑا بناتی ہیں کیوں؟ جیو زندگی کے لیے. ایسا ہے لا علاج امراض کی دوائیں دریافت ہو رہی ہیں دنیا میں, جیو زندگی کے لیے. اچھا بھائی بچوں کو اسکول بھیجتے ہیں, کالج بھیجتے ہو, کیوں بھائی؟ اچھی نوکری ملے گی بات میں. جیو زندگی کے لیے. بھائی ایک ہو رہا ہے. اچھا بھائی تمہارا اسکرین بڑا, اس سے زیادہ تو میں ممبر سے نہیں کہہ سکتا نا. تمہارا بڑا اسکرین, اس کا میسج کیا ہے؟ جیو زندگی کے لیے. تمہارا چھوٹا اسکرین جو ہر گھر میں دیکھا جا رہا ہے, جیو زندگی کے لیے. تمہارے شاعر شعر کہہ رہے ہیں, جیو زندگی کے لیے. تمہارا افسانہ نگار افسانے لکھ رہا ہے, جیو زندگی کے لیے. ایسا ہے یا نہیں؟ تمہارا فلسفہ بیان کر رہا ہے, جیو زندگی کے لیے. یہ عجیب منظر فکر ہے میں آپ کو لے کے آ گیا. لیکن کبھی کبھی تو سوچا کرو کہ یہ ہو کیا رہا ہے. اچھا بھائی اب یہ سب کچھ تم کو میں نے بتا دیا. تمہارا جھوٹا یا سچا سیاست کھیل رہا ہے, جیو زندگی کے لیے. تو پوری دنیا کے میں ایک ملک کی یا ایک گروہ کے کسی جغرافیائی خطے کی بات نہیں کر رہا ہوں, پورے گروہ پر
یونیورسٹیاں، درسگاہیں، جیو زندگی کے لیے. اب میں کنکلوڈ کر رہا ہوں اپنی باتوں کو. اگر قرآن کی آیتیں ذہن میں موجود ہو تو پوری دنیا چیخ رہی ہے کہ جیو زندگی کے لیے. اکیلا قرآن چیخ رہا ہے جیو بننے کے لیے. پوری دنیا چیخ رہی ہے جیو زندگی کے لیے. اکیلا قرآن چیخ رہا ہے جیو مرنے کے لیے. تو اچھا بھائی اگر مرنے کے لیے جیے تو پھر فائدہ کیا ہوگا؟ زندگی کے لیے جیتے ہیں. تو اب قرآن کا اور دنیا کا فرتوا اور اس کا نتیجہ دیکھ لو. اگر زندگی کے لیے جیو گے نتیجہ بہت ہے، اور اگر مرنے کے لیے جیو گے نتیجہ جنت ہے. یا تک میرے ساتھ آ گئے تو بہت آسانی کے ساتھ میں اس مرحلے فکر سے تمہیں آگے لے جاؤں. اچھا بھائی تو اب قرآن نے کہا کہ مرنے کے لیے جیو، یا اب ہم مرنے کے لیے کیسے جیے؟ وہ طریقہ کیا ہو؟ تو کوئی تو ہو سامنے کہ اسے دیکھیں، اس پہ عمل کریں. اب میں آیا ہوں مقام رسالت تک، اپنے نبی کے منصب اور اس کے عہدے تک اب میں آیا ہوں. اور انہیں یہ میرا میسج دے دینا، تم تو میرے مانوس سننے والے ہو، جو نامانوس سننے والے ہیں ان تک میرا یہ میسج پہنچا دینا. میں اپنے نامانوس سننے والوں کو اپنے مانوس سننے والوں کے ذریعے میسج دے رہا ہوں کہ بھائی اگر مقام رسالت سمجھ میں آ گیا تو توہین رسالت پر اتنا جوش نہیں ہوا. ابھی تو مقام رسالت سمجھ ہی نہیں آیا. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ جیے کیسے؟ ہماری کوئی نمونہ دے دے کہ اسے دیکھیں اور اس کے زندگی کے مطابق جیے. کہنے گا سنو قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. رسول کہہ دے میری ساری نمازیں اللہ کے لیے، میری ساری قربانیاں، ساری عبادتیں اللہ کے لیے، محیای میری پوری زندگی اللہ کے لیے، مماتی میں مروں گا تو اللہ کے لیے. بھائی میرا محمد وہ اکیلا انسان ہے جو اللہ کے لیے ہے. تم نے اپنی جیب سے 5 روپے رکھے فقیر کے ہاتھ پہ اللہ کے لیے. تم نے 365 دنوں میں سے 30 دن روزے رکھ لیے اللہ کے لیے. تم نے پوری زندگی میں ایک مرتبہ حج کر لیا اللہ کے لیے. اور میرا نبی پورا اللہ کے لیے. کوئی سمجھو کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. میرا نبی پورا اللہ کے لیے ہے. میرے نبی میں خانہ نہیں ہے کہ یہ کام اپنے بیوی بچوں کے لیے کرے اور یہ کام اللہ کے لیے کرے. نہیں، للہ رب العالمین. میرے محمد کی پوری سورہ آل عمران 3 سورہ قرآن کا، میرے محمد کی پوری زندگی اللہ کے لیے. یعنی کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ میرا محمد اللہ کے لیے ہے. اگر جاگے تو اللہ کے لیے، اگر جگا دے تو اللہ کے لیے، اگر سوئے تو اللہ کے لیے، اگر سلا دے.
ایک سوال ہے اپنے سننے والوں سے کہ یہ کام خدا کے لیے یا رسول کے لیے؟ ابھی آج میری جان کو خطرہ ہے، میرے بستر پہ سو جاؤ تو بظاہر کم نظر رکھنے والے لوگ تو یہی کہیں گے کہ رسول کے لیے سو گئے. بھائی رسول تو خود کچھ نہیں ہے، اللہ کے لیے. تو علی جو سو رہے ہیں وہ رسول کے لیے نہیں، اللہ کے لیے. تو اب میرا علی سویا ہوا علی بستر پر، اس کا وجود پکار رہا، مالک میرا ساتھ تیرے لیے، میری گردن تیرے لیے، میرے ہاتھوں کی طاقت تیرے لیے، میرے پاؤں تیرے لیے، میرا نفع تیرے لیے، یعنی میرا پورا وجود تیرے لیے. تو پوری رات ہجرت کی علی کا وجود کہتا رہا، مالک میرا وجود پورا تیرے لیے. اب تمہارا مالک کرے تو کیا کرے؟ کہنے لگا یا علی اگر تیرا پورا وجود میرے لیے ہے تو آج سے میری پوری مرضی تیرے لیے ہوگی. یہ جو انتشار ہے ملت میں یہ نہ ہوتا، یہ جو فرقے بازیاں ہیں یہ نہ ہوتی. بس بات تو اتنی ہے کہ کلمہ زبان پر رک کے رہ گیا، حلق سے نیچے نہیں اترا. آرام سے سنو، آرام سے، اس لیے کہ اب وہ مرحلہ ہے جہاں مقام رسالت تم پر کھل کے آ جائے گا. بہت واضح رہے کہ میں اپنے پھر جو جملے کو دہرا ہوں، مانوس سننے والوں کے ذریعے میسج دے رہا ہوں نامانوس سننے والوں تک. اب ایک آیت سنو، آیت کا نشان محفوظ کرو اور میرے ترجمے پہ اعتبار نہ کرنا، جا کے قرآن میں دیکھنا. 16واں سورہ نحل، آیت کا نشان 89. لمبی آیت ہے، میں تو ایک ٹکڑے کی طرف متوجہ کروں گا. وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَؤُلَاءِ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ. اب ایک دوسرے ٹکڑے کا ترجمہ کروں گا اور اسی کو تمہاری خدمت میں حاضر کروں گا. نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ، حبیب اس قرآن کو میں نے تیرے اوپر نازل کیا. تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، اس قرآن میں ہر شے کا کھلا بیان ہے. وَهُدًى، یہ قرآن ہدایت ہے. وَرَحْمَةً، یہ قرآن رحمت ہے. وَبُشْرَىٰ، اور یہ قرآن خوشخبری ہے. کس کے لیے بھائی یہ رحمت کس کے لیے ہے؟ للمسلمین، مسلمانوں کے لیے. سن لیا تم نے سن لیا؟ ایک مرتبہ میرے کہنے سے اس آیت مبارکہ کو اور آرام سے سن لو تاکہ جب گھر جاؤ تو کوئی کام کی بات تمہارے ذہن میں محفوظ ہو. بہت عجیب و غریب بات کہنے جا رہا ہوں. وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، حبیب یہ قرآن میں نے تیرے اوپر اتار دیا. اب تم جانتے ہو کہ دل پہ اتارا ہے نا. نزل بہ الروح الامین علی قلبک، یہ جو قرآن ہے یہ محمد رسول اللہ کے دل پہ اترا ہے. اور اس قرآن کی قوت کیا ہے؟ لو انزلنا، روایتیں نہیں پڑھ رہا ہوں، سورہ حشر 59واں سورہ، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ. اس قرآن میں اتنی طاقت ہے کہ اگر یہ پہاڑوں پہ اتر جائے تو پہاڑ جگہ چھوڑ دے. ہے نا مشہور ہے، اتنا طاقتور ہے قرآن کہ اگر بڑے بڑے پہاڑوں پہ آ جائے تو پہاڑ جگہ چھوڑ دے. اب سمجھ میں آیا اسے اتارا کہاں؟ محمد کے دل پر. تو جسے پہاڑ نہ روک سکیں اسے میرے محمد کے دل نے روک لیا. سبحان اللہ، سبحان اللہ.
عجیب ترین مسائل ہیں نا وہ میں آسان ترین لفظوں میں بیان کر رہا ہوں، لیکن تمہاری صلوات ڈھیلی ہے. جانتے ہو بات کیا؟ بات تو اتنی ہے کہ نوجوانوں کے دماغوں پہ ٹیکس پڑ گیا، بوجھ آ گیا. تو بھائی آرام سے سنو، میں کوئی مشکل بات نہیں بیان کر رہا ہوں، لیکن اب جو کہنے جا رہا ہوں وہ تمہارے مطلب کی بات ہے. عجیب بات ہے، وہ قرآن جسے پہاڑ نہ روک سکے، اور وہ پہاڑ جو زلزلوں کا نوٹس نہیں لیتے، جو آندھیوں سے ابھرتے نہیں ہیں، جو تمہارے اوپر جانے اور نیچے اترنے سے حیران و پریشان نہیں ہوتے. پہاڑ اپنی جگہ پہ پہاڑ ہے. وہ پہاڑ جو مستقل ہے، اگر قرآن اس پہ اتر جائے تو پہاڑ ہل جائے، پہاڑ ٹوٹ جائے، پہاڑ کے برسے ہو جائیں. ٹھیک ہے نا؟ اس قرآن کو میرے محمد کے دل نے اٹھا دیا. تو یہی ہو نا، کس نے اٹھایا؟ بھائی پہاڑ کس نے اٹھا سکے؟ میرے نبی کے دل نے اس قرآن کو اٹھا دیا. تو جس کا دل اتنا مضبوط ہو، اس کا دماغ اتنا کمزور نہیں ہو سکتا کہ ہلکے بخار میں ہدایت کرنے لگے. ہر شے کا بیان اس قرآن میں ہے. خدن یہ قرآن ہدایت ہے، رحمتن یہ قرآن رحمت ہے، بشرا یہ قرآن بشرا کے معنی بشارت، خوشخبری، یہ قرآن خوشخبری ہے. یہ کس کے لیے رحمت ہے؟ للمسلمین. یہ خوشخبری کس کے لیے ہے؟ للمسلمین. یہ ہدایت کس کے لیے ہے؟ للمسلمین. تو چار صفتیں ہیں قرآن کی، بہت غور سے سننا، بہت غور سے. یہ قرآن توجہ ہے، ہر شے کا کھلا بیان قرآن میں. قرآن ہدایت، قرآن رحمت، قرآن خوشخبری. چار صفتیں ہیں قرآن کی، چار صفتیں. اب میں اپنے نبی میں ان چار صفتوں کو دیکھنا چاہ رہا ہوں. اگر مل جائے تو نبی قرآن جیسا، قرآن نبی جیسا. یہ لوگ خوش ہو گئے کہ نبی قرآن جیسا، قرآن نبی جیسا. اچھا ہے بھی ایسی. ایسا ہے نا؟ اگر میں آپ سے معذرت کے ساتھ اختلاف کروں تو آپ برا نہ مانیے. ابھی نہیں کر رہا ہوں، ابھی تو قرآن نبی جیسا، نبی قرآن جیسا. اب میں ڈھونڈتا ہوں کہ قرآن کے لیے جو صفتیں ہیں وہ میرے نبی کے لیے ہیں قرآن میں یا نہیں. پہلی صفت کیا ہے؟ تبیانہ لکل شیء. حبیب ہر شے کا بیان قرآن میں ہے. تو علمک ما لم تکن تعلم، سورہ مائدہ. حبیب سارا علم تیرے اندر ہے. برابر ہو گئے، قرآن نبی جیسا، نبی قرآن جیسا. سارا بیان قرآن میں، سارا علم محمد میں. قرآن محمد جیسے، محمد قرآن جیسا. یہاں تک آگے ایک. دوسری صفت قرآن ہدایت، ہدن. نبی انک لتہدی من یشاء الی صراط مستقیم. تو ہدایت کرنے والا ہے. قرآن ہدایت، تو ہدایت کرنے والا. جیسا قرآن ویسے محمد، جیسے محمد ویسا قرآن. دو صفتوں میں نبی برابر ہو گئے قرآن کی، ہو گئے نا، دو گئے. تیسری صفت قرآن رحمت ہے. حبیب تو پڑھے کے والا ذہن میں ہے، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. قرآن بھی رحمت، محمد بھی رحمت. جیسا قرآن ویسے محمد، جیسے محمد ویسا قرآن. تین صفتوں میں قرآن برابر ہو گیا محمد کے، اور محمد برابر ہوئے قرآن کے. بشرا یہ قرآن خوشخبری ہے. اب میں پڑھوں سورہ احزاب کیا ہے؟ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا. حبیب تو خوشخبری سنانے والا ہے. جیسا قرآن ویسے محمد، جیسے محمد ویسا قرآن.
کرواؤں گا. تمہارے ذہن کا میں نے بڑا ٹیسٹ کیا لیکن فیصلہ تم سے کرواؤں گا. بھائی اب ایک سوال کا تم جواب دو گے. جیسا قرآن ویسے نبی اور جیسے نبی ویسا قرآن. میں نے اپنی طرف سے تو کچھ نہیں کہا, اپنی طرف سے کچھ نہیں کہا. آیتیں پڑھی, نبی کے لیے بھی آیتیں پڑھی, قرآن کے لیے بھی آیتیں پڑھی. تو اب توجہ رہے کہ اب تو وہ موقع ہے جہاں میں نوجوان دوستوں کو خصوصیت سے متوجہ کروں. جیسا محمد ویسا قرآن, جیسا قرآن ویسا محمد. اگر قرآن لا رہے تو محمد لا رہے, اگر قرآن دے رہے اور تم پوچھو گے نا کہ وہ ایک ہے کون, تو کندھے
علی، دموں کا دمی یا علی، عزم کا عزمی یا علی، نفس کا نفسی یا علی، روح کا روحی یا علی، سنتے رہنے میں مثل کا مثلی یا علی، انت منی و انا منک۔ بس سننا اور حوالے دیکھنے ہوں تو میرے پاس آ جانا۔ اب اتنا وقت تو نہیں ہوتا نا کہ کتابیں کھول کے تمہیں سناؤں ممبر سے، لیکن ایک بات سن لو، میں تم کو جو انفارمیشن دیتا ہوں نا وہ سیکنڈ ہینڈ انفارمیشن نہیں ہوتی کہ کسی سے سن کے تمہیں سنا جاؤں، نہیں، اپنی آنکھ سے دیکھتا ہوں۔ اپنی آنکھ سے دیکھ کے بولتا ہوں۔ تو اب آپ دیکھی ہوئی روایت ہے، آرام سے سنو، سنی لو۔ ملا کا ذکر خیر آگے آئے بیچ میں تو میں کیا کروں، بڑے خوش ہو رہے تو ملا کا ذکر خوش نہیں۔ اچھا بھائی، دائموں کا رحم یا علی، یا علی تیرا گوشت میں گوشت، دموں کا دم یا علی، یا علی تیرا خون میرا خون، عزم کا عزمی یا علی، یا علی تیری ہڈیاں میری ہڈیاں، نفس کا نفسی یا علی، یا علی تیرا نفس میرا نفس، اور روح کا روحی یا علی، یا علی تیری روح میری روح، مثل کا مثلی یا علی، یا علی میں تجھ جیسا تو بسم اللہ، لیکن ملا ہم نہیں ہے بھائی، ملا میں اس لیے کہہ رہا ہوں تو میرے لمبے بالوں کا نجانا میں نجف اشرف کا فارغ تحصیل ہوں، امامے والا ہوں، لیکن فرق یہ ہے کہ ہم علی کی جوتی اٹھانے والے ہیں۔ ملا کا میں بہت احترام کرتا ہوں، میں واقعی دوست رکھتا ہوں ملا کو، یعنی اپنے علاوہ جو ملا ہے نا بھائی، میری تو داڑھی واجب ہے تو اتنی رکھی جتنی دور سے نظر آ رہی کافی، ملا قبضے برابر۔ میں نے کہا بھائی یہ تم نے قبضے کے برابر داڑھی رکھی، کوئی واجب کی تھی؟ کہنے لگا پیارے نبی کی سنت ہے، خدا کی قسم ملا کتنا اچھا ہے کہ ملا کا مقدر دیکھو کہ میں نے ملا کا تذکرہ شروع کیا اور بچہ نارے حیدری، تو نارے حیدری تو نہیں اب آئے گا، سنو سنو جو کہنے جا رہا ہوں۔ تو آپ میں نے کیا کہا کہ ملا سے کہ جناب یہ چھوٹی داڑھی، کہنے کا نہیں، پیارے نبی نے ایک قبضے کے برابر رکھی تھی تو جو پیارے نبی نے کیا وہ کروں گا، سنت رسول ہے، ٹھیک ہے، بہت اچھا کیا۔ اچھا میں نے دیکھا سرما لگایا ہوا تھا ملا نے،
سنت کس پر مانتا ہے؟ کتنا اچھا ہے نکلا. جب میں نے پوچھا کہ یہ زلفیں لمبی لمبی کیا پیارے نبی کی سنت ہے؟ واقعی جب ٹخنے سے اونچا پاجامہ واقعا نبی کی سنت ہے. مجھے تو واقعا رشک آتا ہے اس ملا کو کہ جو 1500 برس پہلے میرے نبی نے کہہ دیا یا کر دیا، ملا آج اس کی حفاظت کر رہا ہے. میرے نبی نے کہا ٹخنے سے اونچا پاجامہ میں لوگ پہن گا، تو ٹھیک ہے نا. کتنا اچھا ہے ملا. اچھا تو مسواک پیارے نبی کی سنت، مسواک پیارے نبی کی سنت ہے، اونچا پاجامہ پیارے نبی کی سنت ہے، لمبی داڑھی پیارے نبی کی سنت ہے، زلفیں پیارے نبی کی سنت ہے، کندھے پہ بستر میں نے نہیں دیکھا کہ کہیں سنت میں
یہ تو نوجوان دوستوں کے ذہن و دل و دماغ کا امتحان دے رہا تھا. اور اب سمجھو میرا محمد کو. اب میں پھر آیت پڑھ رہا ہوں, کوئی نئی آیت نہیں پڑھ رہا, دونوں آیتیں پڑھ چکا. اور جو لوگ قرآن فہمی کا ذوق رکھتے ہیں انہیں ہلکا کر رہا ہوں. وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ. نزلنا علیک الکتاب, نواسی ہے نشان, 16 سورہ ہے. نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء وہدی ورحمۃ. بس میرے عزیزو, میرے دوستو, اب میں کنکلوڈ کروں گا. قرآن ہے رحمۃ للمسلمین, سورہ ہے 16 سورہ, اور میرا نبی ہے رحمۃ للعالمین. میں زندگی گزر گئی, عالمین کے معنی نہیں معلوم ہوتا, لیکن اتنا تو جانتا ہوں میں, وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. مجھے نہیں معلوم کہ عالمین کسے کہتے ہیں, تفسیریں دیکھتے عمر گزر گئی, مجھے تو نہیں ملے عالمین کے معنی. اچھا, تو اب اتنا تو میں جانتا ہوں کہ عالمین اسلام آباد کا نام نہیں, اچھا کوٹھوہار کا بھی نام نہیں ہے. اچھا چلو صوبہ پنجاب نہیں, عالمی کیا, پاکستان بھی عالمی نہیں, کیا عالمی, ٹھیک ہے. اچھا یہ تمہاری زمین, اس کا نام عالمی نہیں ہے, تو پاکستان عالمی نہیں, ہندوستان عالمی نہیں, سعودی عرب عالمی نہیں, محلے اور یہ چھوٹے چھوٹے شہر تو عالمی کیا حق ہوں گے. اب میں کہہ رہا ہوں کہ زمین بھی عالمی نہیں, پھر عالمی ہے کیا, نہیں سمجھ میں آیا. بس مقام محمد پر آخری بات کر رہا ہوں, اور اس کے بعد میں مسائل کی طرف چلا جاؤں گا. عالمی نہیں سمجھ میں آیا, لیکن ایک آیت نے سپورٹ کر دی اور اسے پتہ چل گیا کہ عالمین کیا ہے. توجہ رہے, کہنے لگا قرآن بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ کچھ اور یاد ہو یا نہ ہو, غدیر نہیں یاد ہے, اور ساری دنیا کو اسی لفظ غدیر سے پوچھی ہے. وہ اٹھے جب مقام عصمت ہے, وہ بیٹھے جب مقام عصمت ہے.
کوئی نہ کوئی مسئلہ تو ہے کہ ممبر لاؤ اور نہیں ہے تو بناؤ. کہا یا رسول اللہ ممبر بن یا کہاں سے بنا ہے بڑھئی کی. اچھا ممکن ہے کوئی بڑھئی کا پیشہ جانے والا ہو, لکڑی کہاں سے لائیں, اوزار کہاں سے لائیں, حج کے لیے گئے سارے لوگ, حج کے پڑھتے ہیں موقع پہ جمع ہے تو ممبر لاؤ. اچھا بھائی ممبر تو نہیں لا سکتے, ایسا بھی بناؤ. کہا یا رسول اللہ ممبر نہیں بنا سکتے. اچھا میں بتاتا ہوں, یہ جو اونٹ کے اوپر کلاوے رکھیں سب کو معلوم ہو جاتے ہیں, پاران انہیں اتارو, کاٹھیاں اتارو اور اتارنے کے بعد تلے اوپر رکھو. رکھا, واقعی ممبر بن گیا. جب کاٹھیوں کو ایک دوسرے پر رکھیں گے ممبر بن گیا. ممبر لاؤ, ممبر بناؤ. یا رسول اللہ مدینے سے لے کے چلے ہوتے, آپ تو ہر لوگ رہے نا, آپ کو سب پتا ہے. نہیں ممبر لاؤ, ممبر بناؤ. اچھا نہیں آتا بنانا اسے سیکھو. آپ بتانا کیا چاہ رہے ہیں؟ کا کچھ نہیں بتانا چاہتا. جب میرے بتائے بغیر یہ ممبر نہیں بنا سکتے تو ممبر والا
اللہ میں کون سے سرخاب کے پڑھ لگے ہوئے ہیں؟ اگر علی ولی اللہ پہ شر ہوا تو ہم بجائیں گے. تو بھائی جب لا الہ اب اللہ سے کرو, جب لا الہ الا اللہ پہ شر ہوا تو بجانے والا علی تھا. جب محمد رسول اللہ پہ شر ہوا تو بجانے والا علی تھا. جب علی ولی اللہ ہوا ہم بجائیں گے. بس میرے عزیزوں, میرے دوستوں, جب لا الہ الا اللہ پہ شر ہوا علی نے بچایا. جب محمد رسول اللہ پہ شر ہوا علی نے بچایا. جب علی ولی اللہ پہ شر ہوا اللہ نے بچایا. اور جب تینوں کلموں پہ شر ہوا حسین نے بچایا. ہماری سوال بند ہو گئی. حسین کا جملہ یاد ہے نا, ان کان دین محمد لم یستقم الا بقتلی یا سیوف خذین. اگر میرے نانا کا دین میرے قتل کے بغیر بچ نہیں سکتا تو تلواروں آؤ میرے بھائی کو پا. بہت دور تک رونے کی سزائیں بلند ہو گئی, لیکن بڑا باغیرت مجمع میرے سامنے بیٹھا ہے. تو خیر تمہارے معصوم کا جملہ, تمہارے تیسرے امام کا جملہ کیا کہا ہے؟ ان کانا دین محمد لم یستقم الا بقتلی یا سیوف خذین. اگر میرے نانا کا دین میرے قتل کے بغیر بچ نہیں سکتا تلوار آؤ میری گردن کو کاٹ دو. تو حسین نے اپنی گردن رفع کی ہے, لیکن جب کربلا میں آئے اپنی گردن میری گردن کو کاٹ دو. جب کربلا میں آئے اور دین کی غربت کا احساس ہوا تو کہنے لگے اب صرف اپنا گلا نہیں دوں گا, 72 سوکھے گلے دوں گا جن میں 6 مہینے کے بچے کا گلا دوں. یہ وہ گلے ہیں جو کاٹے جائیں گے اور ایک ایسا گلا دوں گا جو کاٹا نہیں جائے گا, رسیوں سے جکڑ کے دوں گا. سکینہ کا گلا. اگر جملہ سنو, جملہ سزائے تمہاری بدل ہو گئی. اگر آج کا چکا کہ طویل مسائل نہیں پڑھا سنتے تھا تو جملہ سنو. اکبر کا گلا دیا, عاصم کا گلا دیا, اور محمد کے گلے دیے, ابو جہل عباس کا گلا دیا. لیکن ان گلوں کے ساتھ اگر اصغر کا گلا نہ ہوتا, سکینہ کا باندھا جانے والا گلا نہ ہوتا تو کربلا مکمل نہ ہوتی. تو دین بچایا کٹے ہوئے گلوں میں اور باندھے جانے والے گلے میں. لیکن اب ایک جملہ اور سنو گے, خدا کی قسم کربلا مکمل نہ ہوتی اگر ان گلوں کے ساتھ شہزادی زینب کی چادر. شہزادی نے بڑے جلال میں خطبہ دیا تھا, مقتل کی کتابوں میں خطبہ موجود ہے, اور کبھی اگر زمانے مہلت دی تو خطبہ میں سنا ہوا. اور اب اہل حرم کا جڑا ہوا قافلہ ابن زیاد کے دربار میں گیا. بی بی پتی شہزادی کے لیے 2 جملے سنو, تم رو چکے, اب میں واقعہ مکمل کر رہا ہوں. راوی کہتا ہے تو
مجھے کیا معلوم یہ کون لوگ آ رہے ہیں، لیکن ایک آگے ایک نحیف الدعوت نوجوان تھا، گلے میں توقع کھاتا تھا، پیروں میں بیڑیاں تھی، سر جھکا ہوا تھا اور چہرے سے شرافت کے آثار۔ اس کے پیچھے کچھ بیویاں تھیں جن کے چہرے بالوں سے چھپے ہوئے تھے اور آہستہ آہستہ کہہ رہی تھی واہ محمد قیدی کو میرے تخت کے سامنے کھڑا کیا، دربار کے گوشے میں بیویاں کھڑی ہو گئی، دربار کے گوشے میں بیویوں کو کھڑے ہونے کی اجازت مل گئی۔ ایک مرتبہ ابن زیاد نے زید ابن قیس سے کہا، فوج یزید کا ایک سردار ہے، کہ زید یہ بیویاں جھکی ہوئی کیوں ہیں؟ جس رسی میں بیویوں کے شانے بنے ہوئے اسی رسی میں چھوڑی تھی۔ یہ بیویاں اگر سیدھی کھڑی ہو جائے بیویاں بیٹھ گئی، بچی کے گلے کو پھیلا کر دیا، بڑے غیرتدار ہو، بڑے مہذب شہر کے مہذب شہری ہو، اپنے امام سید سجاد کا کلیجہ نکلا، ساری بیویاں بیٹھ گئیں تو ابن زیاد نے کہا زہر زدہ ان بیویوں کا تعارف تو کرا میرا امام کھڑا ہوا، آپ نے جملہ سنو رو چکے، میرا امام کھڑا، اس لیے کہتے ہیں سید الصابری، میں ہوتا برداشت نہ کر سکتا، اپنی جان پہ سب کچھ بتاتے، ناموں پہ کچھ بھی بتاتے، کہا ان بیویوں کا تعلق کرا دے۔ زہر نے کیسے جاتے کیا کیا؟ اس نے انگلی کا اشارہ کیا کہ یہ بیوی جو دانی طرف بیٹھی ہوئی وہ حسن ابن علی کی بیوہ ہے، اس کے پہلو میں جو بیوی بیٹھی ہے وہ علی کی چھوٹی بیٹی ام کلثوم ہے، اس کے پیچھے بازو میں جو بیوی بیٹھی ہے وہ ابو الفضل عباس ہے۔ ایک ایک بیوی کا تعارف ہوا اور وہ جو سردار رشتہ تھا نا وہ کہتا ہے یہ فلاں بیوی ہے، یہ فلاں بیوی ہے، یہ فلاں بیوی ہے۔ آپ کی جملے سنو، ایک مرتبہ ابن زیاد نے محسوس کیا کہ کوئی بیوی ان بیویوں کے پیچھے چھوڑ رہی، کہا ظاہر وہ کون ہے؟ کیسے تعارف کر رہا تھا فلاں بیوی ہے یہ فلاں، ایسی کہہ رہا تھا، جیسے کہا وہ بیوی کون ہے کانپنے لگا، امیر آہستہ بول وہ علی کی بڑی بیٹی سے دربار میں شہزادی زینب کی آواز بلند ہو گئی۔ اس دربار میں رسول کا ایک صحابی بیٹھا ہے، بوڑھا ہے، 95 برس کی عمر ہے، نابینا ہے، رسول کا صحابی ہے، علی کا دوست ہے۔ ایسے شہزادی نے کہا نا آخر چیز تو دوست کہ ابن زیاد مجھ سے کیا بات کرنا چاہتا ہے، تو اس بوڑھے صحابی نے، اس کا نام ہے عبداللہ ابن عفیف کندی،
اس بوڑھے صحابی نے اپنے بازو والے کی طرف مڑ کے کہا اے شخص کیا علی زندہ ہو گیا ہے؟ میرے کانوں میں ابھی علی کی آواز آئی نہیں وہ علی نہیں بول رہے تھے کافی علی کی بڑی بیٹی زینب بول رہی صحابی ہوا کے کھڑا ہو گیا میرے نبی کی بیٹی کا نام کیسے آئے ابن عزیز نے رخ کیا آخری خدا تجھ پہ لعنت کرے میرے نبی کی بیٹی دربار میں ابن زیاد نے کہا ابن عزیز میں تمہاری صحابیت کا احترام کرتا ہوں بوڑھا صحابی رونے لگا میری صحابیت کا احترام کرتا ہے فاطمہ کی بیٹیاں دربار میں خدا تجھ پہ لعنت کرے آخری میں رو چکے میں صرف واقعہ مکمل کرتا ہوں جب 2 مرتبہ کہا نا خدا تجھ پہ لعنت کرے تو ابن زیاد کو غصہ آ گیا اور اس نے کہا کہ اس بڈھے کی گردن کاٹ دو ابن عفیف کی جلاد نے تلوار کھینچی اور چلا ابن عفیف کو قتل کرنے کے لیے اس دربار میں تاریخ کے مطابق 300 قبیلے والے ابن عفیف کے بیٹھے ہوئے تھے جب جلاد چلا ہے نا آخری ہو رہا ہے جب جلاد چلا ہے ابن عفیف کو مارنے کے لیے تو قبیلے کے جوانوں نے تلواریں کھینچی اور کہا ابن زیاد کے بڈھا لوارث نہیں ملے مسجد ہو گئی یہ بڈھا لوارث نہیں ہے اگر کسی نے بڈھے کو ہاتھ لگایا ہم دربار میں ان کی لڑکیاں آ گئے تھے کہ ہم جا رہے تھے تو بیوی روخا کے مدینہ کا کہے گی نانا اب وہ زمانہ آ گیا کہ صحابی کی مدد کرنے والے آ جائے ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم